والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے اعلیٰ مخلوق بنا کے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور انسان کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی اپنے برگزیدہ بندے نبی اور رسول بنا کر بھیجے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی بہترین رہنمائی فرمائیں اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں مخلوق کو وہ راستہ بتائیں کہ ایسے زندگی گزاری جائے تو اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے. تو ہر زمانے میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہم الصلوات و تسلیمات اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوموں میں انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی، مخلوق کو اللہ کی طرف بلایا اور سیدھا راستہ دکھایا، شیطان کے راستے سے بچنے کی انہیں نصیحت کی، تاکہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کی، اپنے دین کو مکمل کیا، نبوت اور رسالت کے پورے نظام کو، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اور حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور یہ ساری نعمتیں آپ کو عطا فرما کے اپنی ہدایت کو مکمل فرما دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ایک ہی ہستی ہے دنیا کے اندر کہ جن سے محبت کو اور جن کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی محبت اور اپنی رضا کے ساتھ مشروط کر دیا کہ میری محبت میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بغیر تمہیں میسر نہیں آ سکتی. تمام زمانوں میں قیامت تک اب ایک ہی ہستی ہے، انہی کی اطاعت کی جائے گی، انہی کی نبوت و رسالت کو مانا جائے گا اور انہی کی شریعت پر عمل کیا جائے گا، انہی کے حکم کو مانا جائے گا، انہی سے محبت کی جائے گی. سب سے زیادہ محبت مخلوق کے اندر سب سے زیادہ محبت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جائے گی. یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ آل عمران کی ہے، 3 پارہ ہے، 31 اور 32 آیت ہے. اللہ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو.
یحببکم اللہ، تاکہ محبت کرے تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ بخشے تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پچھلی آیات میں کفار و مشرکین کی اتباع، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے مال بال جو ہے اس کو لینا، ان سے محبت کرنا، اس سے منع کیا گیا کہ ان سے محبت کی بینگیں مت بڑھاؤ، یہ ذریعہ نہیں ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا۔ تو اس آیت میں محبت کا معیار بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ تو پھر کیا قرینہ ہے، کیسے مجھے راضی کرو گے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ فرما دیں، ان کو سنا دیں سب کو، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو، جو میں کہتا ہوں اسے سنو اور اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اسی کو مانو، اسی پر چلو۔ یحببکم اللہ، تاکہ محبت کرے تم سے اللہ، یعنی اس کے بغیر اللہ کی محبت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور گناہ بھی معاف نہیں ہو سکتے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں نہیں ہے۔ اب محبت کیا ہے؟ محبت تو بے پناہ ہوتی ہے، کسی دائرے میں محصور نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو عقیدہ عطا فرمایا، جو نصیحتیں کی، زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ آپ نے اصول اور قوانین بتلائے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، سب کچھ حق ہے، سچ ہے، اس کو مان لینا ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس سے باہر دیکھنا گناہ سمجھا جائے، یہ گناہ ہے، اس دائرے سے باہر نکلنا، اور جو کر کے دکھایا دین کے احکام اور قوانین کے مطابق، کتاب اللہ کے حکم کے مطابق، جو اعمال آپ نے کیے، جو عمل آپ نے کیا، وہی ہمارے لیے حجت ہے۔ جو فرمایا وہ بھی حق، جو عمل کیا وہ بھی حق، اور دونوں ہماری اتباع کے لیے ضروری ہیں۔ تو ہماری ساری زندگی اس کے اندر گزر جائے تو ہم اتباع، اطاعت، فرما برداری، محبت، اس کے سب سے اونچے درجے پہ ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں موت آ جائے اطاعت کرتے ہوئے، لیکن فرما برداری کے کامل درجے پر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ایک ہی جماعت تھی جو پہنچی، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ جو درجہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا مخلوق کے اندر، وہ کامل درجہ صرف صحابہ کو ملا۔ یہ آیتیں صحابہ کو سنائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلے صحابہ نے سنی ہیں حضور سے، حضور نے انہی کو سنائی، انہوں نے سنی، اور انہوں نے ان آیات پر عمل کر کے حضور کو دکھا دیا حضور کی نگرانی میں۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی فرما رہے ہیں، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی مغفرت کا اعلان کر دیا کہ یہ پکے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنی محبت کے اندر وہ کمال حاصل کر لیا ہے جو میں چاہتا تھا، یہ کامل ہے۔ اور پوری امت کو ان کی اتباع کا حکم دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے ایمان لے کے یہ آئے، جیسے انہوں نے میرے محبوب سے محبت کی ہے، جیسے انہوں نے فرما برداری کی ہے، جیسے انہوں نے اطاعت کی ہے، انہوں نے جانثاری کی ہے، انہوں نے وفا کی ہے، اس کو مثال بنا کے چلو۔ ان تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے، مثال یہی بناؤ گے کہ ایسا بننے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ نمونہ سامنے ہوگا تو ہم چلیں گے نا۔ صحابہ کے سامنے حضور نمونہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حکموں پر عمل کا جو سب سے بلند ترین نمونہ جس ہستی کے اندر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی، فرما برداری۔ تو صحابہ کے سامنے وہ تھے، صحابہ نے ان کو دیکھا، ان کو سنا، ان کو دیکھا،
اور پھر صحابہ نے اسی پر عمل کیا اور امت کو ان کی راہ چلنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محبت جو ہے وہ بے پناہ ہوتی ہے، بے پناہ ہوتی ہے، لیکن اس کی بھی حد اللہ نے مقرر کی ہے۔ بے پناہ یوں ہے کہ ہماری ساری زندگی اس محبت میں گزر جائے تو اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بے پناہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چاہے ہم کرتے رہیں، حد مقرر کی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے، اور وہ حد کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ حدیں ہیں محبت کی۔ اس کے اندر رہتے ہوئے محبت کی جائے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اس سے باہر نکلے تو گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا، چاہے وہ محبت جو ہے وہ بظاہر کتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ ہم پیش کریں، محبت کا عمل نہایت حسین انداز میں ہم پیش کریں، لیکن وہ دائرے سے اگر باہر نکل کر پیش کریں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ جب صحابہ دائرے سے باہر نہیں نکلے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسن و حسین، معاویہ، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، زید، یہ اجلہ صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، بدری، احد والے، بدر والے، حنین والے، احزاب والے، جب وہ ان حدوں سے باہر نہیں نکلے تو ہم کیوں نکلتے؟ ہمیں اللہ کی رحمت پر کوئی شک ہے کہ ہم اگر ایسی محبت نہیں کریں گے تو ہماری مغفرت نہیں ہوگی؟ اللہ نے تو وعدہ کیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فَاتَّبِعُونِی کے ساتھ ہے اتباع، فرما برداری میرے نبی کی، اور محبت نام ہی اتباع کا ہے، محبت نام ہی فرما برداری کا ہے۔ اپنی رائے چھوڑ دی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس کو قبول کیا جائے، اپنی خواہش چھوڑ دی جائے، نبی کی خواہش کو قبول کیا جائے، اپنی بات، اپنا مفاد چھوڑ دیا جائے، اللہ کی بات، اللہ کا حکم، جو نفع اللہ نے تمہیں بتایا اس کو قبول کیا جائے۔ نام ہی اثار کا ہے، نام ہی قربانی کا ہے محبت۔ اپنا سب کچھ چھوڑ دو اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کا نام محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کو محبت میں آ کے نماز چھوڑ دے، دیکھیں نا، مطلب یہ محبت کا کون سا قرینہ ہے کہ کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ بس نبی سے محبت کرو۔ نبی سے کیا محبت کرو؟ نبی کو درود بھیجتے رہو۔ تو خالی درود بھیجنے سے بات نہیں بنے گی، جب تک اللہ کا حکم پورا نہیں کیا جائے گا جس کو نبی نے پورا کیا، جس کو صحابہ نے پورا کیا، جب تک اس کو پورا نہیں کریں گے محبت قبول نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ نے مثال دی، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، پھر اگر اعراض کریں یعنی اس سے پھر جائیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے، تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے۔ اللہ کا جو حکم ہے اس کو قبول کرو، جو رسول کا حکم ہے اس کو قبول کرو، اس کو مانو، اور اس کو نہیں مانتے تو جتنا مرضی تم اللہ سے اپنی محبت جو ہے اس کا اظہار کرتے رہو، اعلان کرتے رہو، قبول نہیں ہے۔ پھر مثال ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر لکھا، جیسے یہود و نصارہ جو ہیں وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم خدا کے بیٹے ہیں اور محبوب ہیں۔ یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے ہم خدا کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے انکار کر دیا۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا احترام جو ہے وہ اللہ کے احترام کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا کہ ان کا احترام کرو۔ تو احترام کا مطلب یہ، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ شرک کرو، مجھے اللہ کا بیٹا بنا دو۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔
یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کیسی محبت رہی جب شرک کر لیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو جنا نہیں، نہ مجھ سے کوئی جنا گیا، نہ کوئی مجھ سے ہے، نہ میں کسی میں سے ہوں، میں خود ہوں، مجھے کوئی بنانے والا نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، میں کسی کے اندر سے نہیں جنا گیا، نہ میں نے کسی کو جنا ہے۔ ہاں میں نے پیدا کیا سب کو، تخلیق کیا میں نے سب کو، روح میں نے ڈالی ہے ان کے اندر۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والی یہ دو قومیں تھیں جو سب سے زیادہ آگے آگے تھیں، یہودی تھے اور عیسائی تھے، اور یہ دعویٰ بھی کرتے تھے اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی۔ اللہ نے انکار کر دیا کہ جھوٹ بولتے ہو، نہ تم میرے بیٹے ہو اور نہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے تو ان کی تعلیم کو مانو جو انہوں نے تعلیم دی ہے۔ اور آج میرے محبوب آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی محبت کے لائق ہیں، یعنی ان کی ہی اتباع کی جائے گی، اب اور کسی کی شریعت نہیں چلے گی، کوئی قانون کسی کے کوئی سنت نہیں چلے گی، بس اب انہی کی راجدھانی ہے، قیامت تک انہی کی نبوت اور شریعت چلے گی۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر مجھے مالک مانتے ہو کہ میں مالک حقیقی ہوں، محبت کا دعویٰ ہے، تو اتباع محمدی کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لو، ایمان لاؤ اس پر، اور ان کے ہر عمل کو اختیار کرنے کی کوشش کرو کہ عمل بھی ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، دونوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تمہیں تو اس دعوے کے ثبوت کے طور پر یہ دو باتیں پیش کرو۔ نبی علیہ السلام کی ساری تعلیم جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، اس پر بھی ایمان لاؤ کہ حق اور سچ ہے، مانتے ہیں اس کو، اور جو عمل کیا اس پر بھی ایمان لاؤ کہ اس پر عمل کی کوشش کریں گے، ہم پابند ہیں، پھر تو میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اور جب یہ محبت تم کرو گے، جتنی بھی اس کے اندر تم سچے ہوں گے حضور علیہ السلام کی پیروی میں، تو اتنی ہی میری محبت تمہیں حاصل ہوگی، بلکہ بہت زیادہ تمہیں محبت میری حاصل ہوگی۔ اور اللہ کی محبت کیا ہے؟ مغفرت ہے، بخشش ہے، نجات ہے، آخرت میں جنت جو ہے انعام کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائیں گے، یہ نتیجہ ملے گا۔ اللہ کی محبت حضور کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے، نہ تو عقیدہ ٹھیک رہے گا، توحید بھی ٹھیک نہیں رہے گی۔ آپ دیکھ لیں، خدا کو ماننے والی دنیا زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، مانتی ہے، لیکن جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ویسے نہیں مانتی۔ اپنی مرضی کے کئی خدا بنا لیے، وہ اس وقت بھی بنائے ہوئے تھے، انہوں نے کعبے میں رکھے ہوئے تھے بت، سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑے وہ بت۔ پتہ ہے مکہ کے بعد سارے بت توڑے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ آپ نے سوار کیا، کھڑے ہو کے یہ بت جو ہے بیت اللہ سے نکالو، اندر داخل ہو جاؤ اور سارے نکال کے ان کو توڑ دو۔ تو سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اس دن پھر زندہ کیا۔ آپ انہی کی نسل میں سے تھے، جد امجد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے اپنے گھر کو آباد کرایا اور ان کی دعا کو قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر بحیثیت نبی اور رسول کے مبعوث فرمایا، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک نبی بھیج دے میری آل میں، میری نسل میں، تو اللہ نے بھیج دیا۔ تو جس طرح انہوں نے بیت اللہ کو آباد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آباد کیا کہ آبادی بھی مکمل کر دی۔ حضور سے زیادہ پھر کوئی اس گھر کو آباد نہیں کر سکتا۔
کہ اب کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ ہم نے کرونا بھی بھگتا لیا، لیکن اس میں بھی اذانیں ہوتی رہی ہیں، اس میں بھی ٹوٹا پھوٹا طواف ہوتا رہا ہے، چاہے دور ہوتا رہا ہے، بند نہیں ہوا، نمازیں ہوتی رہی ہیں۔ آج کھل گیا تو اللہ کا گھر ویران نہیں ہوگا، جس دن یہ ویران ہو گیا قیامت آ جائے گی، پھر دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہ جائے گا۔ تو توحید کے بعد جو نبوت ہے، اصل میں نبوت کی برکت سے ہی توحید کا عقیدہ ہمیں ملا ہے۔ سارے بت توڑے، شرک کو ختم کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہی فرمایا تھا کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے جاہلیت کی تمام رسموں کو، جاہلیت کی تمام رسموں کو اور تمام رواجوں کو اللہ نے آج میرے پاؤں تلے رونگ ڈالا ہے، ختم ہو گئے۔ آج اللہ کا نام بلند ہوا ہے، آج اللہ کی توحید وہ بلند ہوئی ہے، آج اللہ کی عبادت اسی طرح بیت اللہ میں ہوئی جس طرح اللہ چاہتے ہیں۔ آج شرک میں نے ختم کر دیا، ختم کر دیا میں نے شرک، تمام شرکیہ اعمال، رسمیں، رواج سب میں نے ختم کر دیے۔ اب اللہ کا حکم ہے وہی چلے گا اور میری اتباع کرو، میری اتباع کے بغیر اللہ کا حکم بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہود و نصارہ سے یہ فرمایا کہ تم جتنے مرضی دعوے کرتے رہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، تو میں تم سے محبت نہیں کرتا، اسی طرح مسلمانوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ جتنے مرضی دعوے کرو، لیکن جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری نہیں کرو گے، میری محبت کے قابل نہیں بن سکو گے۔ نماز ویسی ہی پڑھنی پڑے گی جیسے حضور علیہ السلام نے پڑھی، پڑھنے کی تلقین اور حکم فرمایا، اور صحابہ نے آپ کے حکم کے مطابق آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے تصدیق کی، ویسے پڑھیں گے تو قبول ہے، ورنہ نہیں ہے، منہ پر مار دی جائے گی اپنی مرضی سے۔ اگر ہم کو نماز پڑھیں گے، اپنی مرضی کا دخل ہے ہی نہیں۔ دین کیا ہے؟ اپنی عقل کے مطابق کسی نظریے پر ایمان رکھنا یا کوئی اس نظریے کے تحت کوئی کام کرنا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ اپنی عقل کے مطابق دین جو ہے وہ قرآن اور سنت، اس کے اتباع کا نام دین ہے۔ عقل میں تو خدا بھی نہیں آتا، عقل میں فرشتہ بھی نہیں آتا، عقل میں وحی بھی نہیں آتی۔ اگر اس طرح سمجھنا ہے عقل کے زور پہ تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، بھٹکتے رہیں گے، دین کی نعمت نہیں ملے گی، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی اگر عقل پر چلنا ہے۔ کتاب دی ہے، پیدا کیا ہے تو ساتھ پورا دستور ہمیں دیا ہے، ضابطۂ حیات دیا ہے۔ دین اسلام جو ہے یہ ضابطۂ حیات ہے، صرف قانون ہی نہیں، قانون حیات ہے جو ہمیشہ سے ہے، کامل ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ایسا قانون دیا اللہ نے، تمام زمانوں کے لیے کافی ہے، کیسے ہی حالات ہوں، کیسے ہی سوالات اٹھ جائیں، قرآن کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دین میں نئے نئے طریقے نکالنا قرآن اور سنت کی یہ پیروی نہیں ہے۔ سب طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس سے ظاہر کر دیے، زبان سے بیان فرما دیے اور عمل سے نمونہ پیش کر دیا۔ دو حجتیں ہیں، زبان سے وہ طریقے بتائے، عمل سے کر کے دکھائے۔ تیسری حجت یہ ہے کہ عمل کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت، کامل ایمان والوں کی، وہ تیار کر کے امت کے سامنے کھڑی کر دی، ایسے عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنی عقل کا تو کہیں کوئی اس کا کام رہ نہیں گیا، عقل ناقص ہے۔
میری نگاہ یہاں تک کام کرتی ہے، اس دیوار سے پار نہیں دے سکتی، میری عقل اس دیوار سے پار اتنا ہی کام کر سکے گی کہ اس سے آگے مکانات ہیں، کیسے ہیں، کتنے ہیں، میری عقل کام نہیں کرتی، لیکن اللہ جانتا ہے اس سے آگے کیا ہے۔ میں یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ موجود ہیں، میں زندہ ہوں، میں بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کب پیغام اجل آ جائے، کسی کو بھی نہیں پتا ہم میں سے، اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ عقل تو فارغ ہے، کیا کرے گی عقل، بتائیں نا۔ ایک آدمی مر رہا ہے، عقل اس کو نہیں بچا سکتی، پورا زور لگا دیں گے طبیب جو ہیں، اپنی زندگی کے سارے تجربات جو ہیں وہ آزما لیں گے، لیکن اگر موت آنی ہے تو ساری عقل کی تدبیریں ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے کتاب دی ہے، کتاب پیش کرنے والے کامل انسان دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کامل نمونہ پیش کیا ہے، کامل جماعت ہمیں دی ہے کہ بھائی ان کو دیکھو اور ان کو فالو کرو، ان کو فالو کرو تو عقل کو روشنی ملتی رہے گی۔ عقل کو روشنی وحی سے ملے گی، سنت سے ملے گی، حدیث سے ملے گی، اجماع امت سے ملے گی، عقل کو روشنی ملے گی۔ ان بنیادوں کو چھوڑ دیں، عقل بھٹکتی پھرے گی، ہر قدم پر کسی نہ کسی کھڈے میں گرے گی۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، یہی کرتے پھریں گے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ویری سیڈ، ویری سیڈ۔ یہاں تو نقصان بھی ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف چلا گیا۔ ایسا سکون مل جاتا ہے اس کلمے کو پڑھنے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صدمات اٹھائے بھئی، زندگی میں چچا شہید ہوئے، سید الشہداء ان کو فرمایا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان کے جسم کے۔ حضور کو سب سے زیادہ دکھ ہوا۔ حضور کے پچھلگ تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے خامن سے ایک بیٹے تھے، حارث نام تھا، حارث بن ابی حالہ، ان کے والد کا نام ابی حالہ تھا۔ حضرت خدیجہ کے پہلے خامن کا نام ابی حالہ تھا، تو حارث کے والد ابی حالہ تھے۔ تو حارث جو ہیں وہ پہلے شہید ہیں اسلام میں، حضور کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا۔ حضور نے دکھ اٹھایا، حضرت سمیہ کو شہید کیا، چیر کر رکھ دیا اس مومنہ خاتون کو، حضور کی بیٹی کو نیزہ مارا، اسی زخم سے وہ ہجرت کا سفر بھی کیا اور اسی زخم سے ہی ان کی وفات ہوئی، زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ تو یہ دکھ سارے اٹھائے، حضور نے تو ان دکھوں میں کوئی یاد نہیں منائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور کے چچا کے بیٹے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر شہید ہو گئے غزوہ موتہ میں۔ حضور مدینہ میں بیٹھ کے فرما رہے ہیں جعفر شہید ہو گیا۔ دیکھیں نا یہاں عقل کیا کرے گی، موبائل نہیں ہے، سیٹلائٹ نہیں ہے، کوئی ذرائع ابلاغ اس کا کوئی ہمارے پاس اس وقت سسٹم نہیں ہے، تو وہ کون سا ذریعہ ہے؟ حضور فرما رہے ہیں اب جھنڈا جو ہے عبداللہ کے پاس ہے، اب فلاں کے پاس ہے، اب جعفر کے پاس ہے، جعفر کے دائیں ہاتھ ہے، وہ کٹا ہے اس نے بائیں ہاتھ میں لے لیا، وہ کٹا ہے اس نے منہ میں لے لیا، اب جعفر شہید ہو گیا، اب خالد بن ولید کے پاس جھنڈا ہے، لائیو کمنٹری ہے۔ مجھے بتائیں نا عقل یہاں کیا کرے گی؟ حضور فرما رہے ہیں جعفر شہید ہو گیا، صحابہ کو بتا دیا، واقعی وہ شہید ہو گئے تھے۔ فرمایا اب خالد کے پاس آ گیا جھنڈا، اب فتح ہوگی، فتح ہو گئی۔ نبی کی کوئی ایک بات غلط نہیں ہوئی، نبی نے غیب کی خبریں دی ہیں سچی ہیں، نبی نے ظاہر کی خبریں دی سچی ہیں، نبی کی کوئی خبر غلط نہیں ہوئی۔ تو عقل تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ آج ہم تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں پڑھتے ہیں، الٹے سیدھے لوگوں کو سنتے ہیں، ان کے دلائل سن کے چکرا جاتے ہیں۔ او بھائی چھوڑ دو عقل کو، ادھر آؤ، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ، مت سنو لوگوں کی باتیں، ہماری بھی نہ مت سنو۔
ہم اگر قرآن سناتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں تو مان لو، حدیث کی بات کرتے ہیں مان لو، اجماع امت اور سنت کی بات کرتے ہیں مان لو، اس سے ہٹ کر کو بات کریں بھائی یہ آپ کی بات ہے، ہم اس کو پرکھیں گے، ہم اس کو تولیں گے۔ معیار کتاب اللہ ہے، معیار سنت نبی اللہ ہے، معیار اجماع امت ہے، آپ نہیں ہیں معیار، میں نہیں ہوں معیار۔ خرابی وہی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے زمانے کے لوگوں کو معیار بنا لیتے ہیں، خرابی پیدا ہو جائے گی۔ گفتگو میں بھی کہیں نقص آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے نقص پیدا، بھائی بڑے سے بڑا آدمی اس سے گفتگو کے اندر بے احتیاطی ہو سکتی ہے، کوئی غلط لفظ نکل سکتا ہے، کوئی غلط تعویل ہو سکتی ہے، امکان تو موجود ہے نا، گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ ولی اللہ کو شیطان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کتنے خیالات کے اندر وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اگر بچتا ہے اللہ کا ولی تو اللہ کے ذکر سے بچتا ہے، اللہ کی یاد سے بچتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے بچتا ہے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ بچتا ہے شیطان کے اس وسوسے سے۔ حملہ آور تو اس پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے دور کے لوگوں کو بھی اگر ہم معیار بنائیں تو کسوٹی کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت نبی اللہ، یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے۔ صحابہ کسوٹی ہیں، ہم نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دین میں نئے نئے طریقے نکالنا یہ قرآن و سنت کی پیروی نہیں ہے، نہ ہی یہ دین ہے، خواہشات کی پیروی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وَمَا أُحْدِثَتْ بِدْعَةٌ إِلَّا تُرِكَ بِهَا سُنَّةٌ فَاتَّقُوا الْبَدْعَ وَالزَّمُوا الْمَحْيَا مَحْيَا إِنَّ عَوَازِمَ الْأُمُورِ أَفْضَلُهَا وَإِنَّ مُحَدَّثَاتِهَا شِرَارُهَا۔ کوئی بدعت وجود میں نہیں آتی مگر یہ کہ اس کی وجہ سے سنت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ بدعت کو اختیار کرنا ہے تو سنت کو چھوڑو گے، اس کے بغیر بدعت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ بدعت سنت کی مخالفت ہے، سنت کی مخالفت کا عمل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بدعتی لوگوں سے بچو، جو لوگ بدعت اختیار کرتے ہیں، اور روشن طریقے پر جمے رہو۔ پرانی باتیں ہی اچھی ہیں اور دین میں پیدا کی ہوئی نئی نئی باتیں بدترین ہیں۔ تو روشن طریقہ کیا ہے؟ پرانی باتیں، فرما رہے ہیں وہی اچھی ہیں۔ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ زمانہ ترقی کر گیا، قومیں ترقی کر گئیں، حالات تبدیل ہو گئے، تقاضے بدل گئے، لہذا ہمیں پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ رجعت پسندی کا ہمیں تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں آگے چلے، روشن خیالی، ترقی پسندی، آگے چلے، مستقبل کو بہتر کرے۔ مستقبل تو تاریک ہے، اگر پیچھے روشنی نہیں ہے تو مستقبل میں آگے کیا نظر آئے گا؟ ماضی ہے تو مستقبل ٹھیک ہے، ماضی ہی نہیں ہے تو مستقبل کیا ہے؟ تو پیچھے پلٹنا ہے۔ پیچھے پلٹیں گے تو قرآن ہے، پیچھے پلٹیں گے حدیث ہے، پیچھے پلٹیں گے سنت ہے، پیچھے پلٹیں گے اجماع امت صحابہ کا عمل ہے، اسی کی طرف جائیں گے۔ تو ہمیں تو تانے دیتے ہیں کہ جناب یہ بیکورڈ ہے، پیچھے جاتے ہیں۔ غاروں کے زمانے میں آج بھی غار کی جو اہمیت ہے اسے انکار نہیں کر سکی۔ ترقی پسند دنیا اور ترقی پذیر دنیا آج بھی غاروں کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکی۔ جب کہیں پناہ نہیں ملتی تو غاروں میں ہی گھستے ہیں، پھر یہ بھی پھر غاروں میں ہی گھستے ہیں۔ پہاڑی علاقہ ہو
تو وہاں غار سے زیادہ محفوظ کوئی ایریا نہیں ہوتا. آپ چوٹی پہ بیٹھیں گے وہیں ٹارگٹ کر دیں گے تم. کسی ڈھلوان پہ بیٹھیں گے وہاں آپ ٹارگٹ ہو جائیں گے. تو غار جو ہے، ہمیں غار ثور سے پیار ہے، ہمیں غار حرا سے پیار ہے. ان غاروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو بنی نوع انسان کے لیے دین رحمت لے کے آئے، پیام رحمت لے کے آئے، انسانیت کے لیے بہترین قانون اور دستور اور ضابطۂ حیات لے کے آئے. ہمیں غاروں کی طرف ہی جانا ہے، آگے تو تباہی ہے. اللہ اکبر. تو میں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا اور محبت کے دعوے کا ثبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی صورت میں پیش کیا جائے. پھر اللہ فرماتے ہیں میں تم سے محبت کروں گا اور تمہاری مغفرت کروں گا، گناہ تمہارے بخش دوں گا. اللہ تو بخشتا ہے لیکن انسان نہیں بخشتا، کسی کو معاف نہیں کرتا. پڑھ رہا تھا کسی نے لکھا فیس بک پہ بھی اچھی چیزیں آ جاتی ہیں. ہاں اچھی چیزیں آ جاتی ہیں، استعمال ہے نا ہر چیز کا. کل ہی پڑھ رہا تھا کسی نے لگایا کہ لوگوں کو معاف کیا کرو. ویسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان کا مفہوم ہے، یہ درگزر کرو، معاف کرو. اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، عفو، اس سے کام لو. تو اس نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو نماز میں بھی سجدہ صاحب رکھا ہے، معافی کی گنجائش وہاں بھی رکھی ہے. غلطی ہو جائے تو فوراً سجدہ صاحب کر لو، معافی ہو گئی، نماز قبول ہو گئی. وہاں بھی معافی کی گنجائش ہے. لیکن ہم ایسے ظالم ہیں، ہم معاف نہیں کرتے. ہم نے صحابہ کو معاف نہیں کیا اب تک. ایسے ظالم ہیں جن کو اللہ نے معاف کر دیا، قرآن میں اعلان ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ان کی پچھلی غلطیوں کو. اللہ نے فرمایا ان کو معاف کر دو. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اللہ حضور کو فرما رہے ہیں کہ آپ کے اندر ہم نے رحمت کی جو صفت ہے وہ ہم نے زیادہ رکھی ہے، اور آپ تند خو نہیں ہیں، بڑے نرم اور محبت والی گفتگو کرنے والے ہیں. آپ کی زبان کے اندر بڑی محبت اور مٹھاس ہے. اگر آپ کرخت ہوتے، آپ کی زبان کے اندر نرمی نہ ہوتی بلکہ سختی ہوتی، تندی تیزی ہوتی، درستی ہوتی، تو یہ جتنے جمع ہوئے ہیں نا یہ سارے بھاگ جاتے، تتر بتر ہو جاتے، ایک بھی آپ کے پاس نہ ٹھہرتا. گویا محبت ہی فاتح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بھی دیکھتا تھا تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، ایسی محبت تھی. جو ایک شخصی اور انسانی احترام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کا بھی شخصی اور انسانی جو اس کا احترام ہے اس کو مجروح نہیں کیا، نہیں کیا مجروح اس کو. تو ہم معاف نہیں کرتے، لگے ہوئے ہیں. تاریخ پڑھے جا رہے ہیں، تاریخ لکھنے والے بھی عجیب لوگ گزرے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے کوئی شخص معیار نہیں ہے. معیار یہ بنیادیں ہیں، اس پر تولا جائے بندوں کو بھی اور ان کے نظریات اور افکار کو بھی، ان کے اعمال کو بھی. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اس کو تولا جائے. یہ ہے معیار، یہ ہے کسوٹی. صحابہ پر زبان دراز کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. تو حضور سے، صحابہ سے زیادہ محبت کسی کو نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے بہت محبت کرتے تھے. آپ کے بیٹے نہ رہے، سارے فوت ہو گئے. 3 بیٹے تھے، تینوں اللہ نے لے لیے. آخری حضرت ابراہیم تھے، حضور کے ہاتھوں میں جان دی. بیٹیاں تھیں 3 حضور کی زندگی میں، فوت ہوئی. اور چوتھی جو بہت زیادہ لاڈلی تھی، پھر ساری بیٹیوں کی محبت اکٹھی ہو کے سیدہ فاطمہ کے اندر جمع ہو گئی. حضور کی ساری محبت کا مرکز اور محور جو ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بن گئی.
آپ سے 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی اولاد میں یہی 2 پھول تھے، حضور نے ان کو پھول کہا کہ یہ میرے پھول ہیں، ریحانتی، میرے پھول ہیں۔ حضور سونگتے تھے ان کو، سینے سے لگاتے تھے، منہ چومتے تھے، حضور ان سے کھیلتے تھے۔ آج دیکھیں نا کہ ایک باپ کو اپنی اولاد سے، اور ایک دادے کو اپنے پوتوں سے، ایک نانا کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ سارے ناز نخرے ان کے برداشت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بالکل بچوں کی طرح بچے بن جاتے ہیں۔ کوئی اس وقت کوئی دوسرا آدمی دیکھے نا تو وہ کہے گا دیکھو اس کی حرکتیں دیکھو، اور اسی آدمی کو اس کے گھر جا کے دیکھو تو اس کی حرکتیں بھی ویسی ہوں گی کہ آدمی بچوں کے ساتھ بچہ ہو جاتا ہے، محبت سے آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام ممبر میں بیٹھے ہیں، دونوں آگے سامنے سے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، سرخ قمیصیں پہنی ہوئی تھی، داخل ہوئے تو وہ چھوٹے چھوٹے تھے، تو لوگوں میں یوں گزرتے ہوئے ممبر کی طرف آگے آ رہے تھے، تو کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ یوں گرتے تو وہ سنبھلتے آ رہے تھے۔ حضور ممبر سے نیچے اتر آئے، قریب آ گئے، دونوں کو اٹھا لیا، سامنے بٹھا لیا۔ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور یہ جب آ رہے تھے تو ان کا یوں آنا، لڑکنا اور گرنے سے بچنا یہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ محبت جو ہے وہ غالب آ گئی، اور میں ممبر سے نیچے اتر آیا، مجھے ان کو اٹھانا پڑا آگے اور یہ آیت پڑھی انما اموالکم اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد جو ہے یہ آزمائش ہے۔ یہاں فتنہ کا معنی آزمائش کا ہے، تو ممبر چھوڑنا پڑا، آزمائش آ گئی۔ محبت میں اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوئے، مضطرب ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے ان حضرات سے محبت کی ہے کہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس میں بہت چھوٹے تھے یہ لوگ، چھوٹی چھوٹی عمریں تھیں، 6 سال 7 سال یہی عمریں تھیں۔ تو حضرت ابوبکر جو ہے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اٹھا لیا کرتے تھے، ان کو کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے، ان سے بہت لاڈ پیار کرتے تھے۔ حضرت علی آ رہے تھے ایک دن، دونوں ساتھ تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حسن ہے نا، فرمایا علی یہ تم پر کوئی بھی نہیں گیا ان میں سے، یہ حسن جو ہے یہ اپنے سر مبارک سے لے کے ناف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں، اور یہ جو حسین ہے نا یہ ناف سے لے کے اپنے پاؤں تک حضور سے مشابہت رکھتے ہیں۔ آپ سے مشابہت نہیں ہے ان کی، مشابہت نبی سے ہے۔ یہ اس محبت کے بھی اثرات ہیں، خون کے بھی اثرات ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کا، اور ان کو وظائف دیتے رہے، خدمت کرتے رہے، مالی حقوق جو تھے اہل بیت کے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے مالی حقوق ادا کیے، خدمت کرتے تھے، اپنے ذاتی مال سے بھی ان کی خدمت کرتے تھے، بیت المال سے بھی ان کا حصہ نکالتے تھے کہ ان کو وظیفہ دو۔ تمام اہل بیت جو ازواج مطہرات حیات تھی ان کو بھی، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ کی بھی خدمت فرماتے تھے، اور حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے تھے، خدمت کرتے تھے۔ تو جس طرح حضور محبت کرتے تھے ابو بکر ویسے ہی محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر کا دور آیا، کچھ بڑے ہو گئے، بلکہ اس سفر میں، ایران کے سفر میں حضرت حسن ساتھ تھے اصفہان میں، تو وہ ایک کہانی بھی گھڑی ہے، ہم تو اس کو بھی مان لیں گے، چلو بھائی، کہ حضرت حسن جو اصفہان میں گئے تو زمین ان سے ہم کلام ہوئی، ہو گئی ہوگی، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے تو یہ دیکھا حضور حسن سے ہم کلام ہیں۔ حضور تو زمین سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ پاکیزہ اور عظمت والے ہیں۔ حضور جس حسن کے بوسے لے رہے ہیں، منہ کے سینے سے لگا رہے ہیں، پشت پہ بٹھا رہے ہیں، ہم نے تو حضور کو دیکھا، حضور ان سے محبت کر رہے ہیں، حضور ان سے ہم کلام ہیں، حضور ان کے بارے میں فرما رہے ہیں ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ،
یہ عنقریب امت کی دو بڑی جماعتوں میں مسلمانوں میں صلح کرا دے گا۔ حضور فرما رہے، ابھی وہ بچے تھے، حضور نے فرمایا، جوان ہوئے تو انہوں نے صلح کرا دی، نبی کا فرمان سچ ثابت ہوا۔ تو حضرت عمر کا دور آیا تو وظائف ویسے ہی چلتے رہے۔ حضرت عثمان کا دور آیا، وہ کہتے تھے کہ جس طرح ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وظیفہ ہے، جس طرح بدر کے صحابہ کا وظیفہ ہے، مستقل ان کے وظائف لگائے گئے، ان کی خدمات تھی اسٹیٹ کے لیے، اسلامی ریاست کے لیے ان کی خدمات تھی۔ کرسی کا انتظام کریں تو ان خدمات کے بدلے میں ان کی خدمت کی جاتی تھی، ان کی تکریم کی جاتی تھی، اور پورے اہل بیت کی۔ اور اسی طرح حضرت علی کے دور میں بھی، اور پھر حضرت حسن کا دور آیا، وہ دستبردار ہو گئے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح خدمت کرتے رہے، محبت کا اظہار کرتے رہے کہ یہ خاندان رسول ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جو نسبت حسین کو ہے وہ تجھے حاصل نہیں، جو عظمت حسین کو حاصل ہے وہ تجھے نہیں، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسہ ہے، تو نہیں، تو میرا بیٹا ہے، تو کبھی بھی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو حضرت حسن اور حسین کو وہ وظائف بھیجتے تھے اور بہت زیادہ بھیجتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی سائل آ گیا، اس نے سوال کیا، مجبور ہوں، بھوکا ہوں، میری مدد کرے، میں کو کھانے کا انتظام کر لوں۔ اب قرآن میں کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو مت، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مال کے اندر جو ہے مانگنے والے کا بھی حق ہے اور نہ مانگنے والا جو محروم ہے اس کا بھی حق ہے، وہ آپ تلاش کر کے اس تک پہنچیں۔ تو کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سائل کو دھتکار دیں؟ فرمایا کہ بیٹھو، اللہ انتظام کرتا ہے، اپنے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ فقر جو ہے نا، فقر یہ بنی ہاشم کی، یہ خاص اللہ پاک نے ان کو یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ سادات کے پاس مال آ جائے نا تو سمجھو کہ کوئی اعمال کے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے۔ فقر رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہیں، یہ اللہ کے محتاج رہیں، اسی میں عزت ہے۔ نبی پر فخر آیا، نبی کی اولاد پر فخر آیا، تو کہنے لگے بیٹھو، اللہ انتظام کر دے گا۔ تو اتنے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے آ گئے، 5 تھیلیاں تھیں ان کے پاس، ہر تھیلی میں 1,000 دینار تھا، سونے کا دینار ہے۔ کہا کہ حضرت معاویہ معذرت بھی کر رہے ہیں کہ تاخیر ہو گئی، فاصلہ بھی دیکھے نا، شام سے مدینہ، تاخیر ہو گئی، معذرت چاہتے، یہ ہدیہ قبول فرمائے۔ اب حسن کو بھی دیکھیں، نہیں ہے پیار درہم و دینار سے، نہیں ہے دنیا سے پیار، نہ باپ کو تھا، نہ ماں کو تھا، نہ بیٹے کو ہے۔ وہ 5 کی 5 اٹھا کے اس کو دے دی، تو ماں لے جاؤ، جاؤ، اللہ نے یہ تمہارے لیے بھیجا، لے جاؤ۔ تو نہ صحابہ کی محبت میں فرق آیا حضرت حسن اور حسین کے ساتھ، اور نہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے دل میں اپنے تمام اجلہ صحابہ اکابر جو خلفاء تھے ان کے بارے میں کبھی کوئی میل آئی۔ صحابی کا دل صحابی کے بارے میں میلا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے شدید ہے، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، مہربان ہیں، ایک دوسرے کی محبت ہے۔ تو آج سیدنا فاروق اعظم، یہ محرم کی 1 کو ان کی شہادت ہوئی، ذی الحج میں آخر میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، تو ہم کس کس کا ماتم کریں گے، کس کس پہ ہم آہو بکا کریں گے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ان کا اسوہ،
ان کا پیغام، ان کا طریقہ، ان کا عطا کیا ہوا دین جو آج ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کو سنبھالنا، اس پہ عمل کرنا، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں. یہ ہے. کس کس کا ماتم کریں گے، کس کس پہ روئیں گے؟ ہاں کبھی آ بھی جاتے ہیں آنسو، ان کے احوال پڑھیں تو ایمان جوش مارتا ہے اور آنسو بھی نکل آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے، اور حضور کے سارے گھرانے کی جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کی محبت ہمیں نصیب فرما دے. ویسے تو ابو لہب بھی حضور کا چچا تھا، تو وہ ہماری محبت کے لائق نہیں، اس لیے کہ حضور نے اس سے محبت نہیں کی، ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے حضور نے محبت نہیں کی اس سے، اللہ نے اس کی مذمت کی، صورت نازل کر دی. تو اہل ایمان سیدنا حسن اور حسین کی جو عظمت ہے، جو سب سے بڑی، وہ صحابیت ہے. حضور نے ایک موقع پہ ان کو اکٹھا کیا، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، اور حضرت عبداللہ بن جعفر کو. یہ ان کے چچا زاد ہیں حضرت حسین کے. ان کو، یہ چھوٹے چھوٹے تھے، غالباً عبداللہ بن عباس بھی تھے، وہ بھی حضور کے چچا کے بیٹے تھے. ان کو اکٹھا کر کے نا حضور نے ان کو بیعت کیا، ان کے ہاتھ پکڑ لیے، حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا، حضور نے ان کو توبہ کرائی. اس کو بیعت تبرک کہتے ہیں. ایمان تو تھا ان کے اندر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت کیا کہ یہ سارے ایمان والے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں کل کو کہہ دو کہ یہ ایمان والے نہیں تھے، صحابی نہیں ہیں، صحابی ہو گئے. میرے بولنے پر انہوں نے کلمہ پڑھا، میرے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا، میری تعلیم کو اپنے کانوں سے سنا. اور جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس عہد کی پاسداری کی ہے ان سب نے اپنی پوری زندگی میں. جو حضور کے دست مبارک پہ عہد کیا، اس کی پاسداری کی. عہد نہیں توڑا انہوں نے، دین پر قائم رہے، نہ دین میں اضافہ کیا، نہ دین میں سے کچھ کم کیا. جیسا سنا، جیسا دیکھا، ویسا ہی سنایا، ویسا ہی عمل کر کے دکھایا، اسی کی تعلیم دی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سب کی سچی محبت نصیب فرما دے.